سندھی میں ویڑ جنگ میں جو ہے وہ مارے گئے، جو میر بجار خان ہیں ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور ان کا آخری آرام گاہ بھی، اور یہ اس زمانے کا بنا ہوا ہے، یہ کروڑوں کے دور کا جو ہے اس وقت کا قلعہ بنا ہوا ہے۔ اس حوالے سے ہم اس کو آج تو ان کا جو سب سے پہلا حکمران تھا میاں آدم شاہ کلوڑو، ان کے سب سے بڑے تھے کلہوڑوں کے۔ ان کے بعد میاں نور محمد کے بیٹے جیسے غلام نبی 1700 میں پہلے بتا چکا ہوں، 1775 سے 76 تک 1 سال اس نے حکومت کی۔ تو اس کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ میر بجار خان، جب میر فتح علی خان ٹالپور نے ان پہ فتح یابی حاصل کی، تو اس وقت سرفراز خان کے بھائی جو میاں محمود خان تھے ان کو اپنا حکومت کے گدی پہ بٹھایا گیا، لیکن جب اس وقت یہ یہاں موجود نہیں تھے میر بجار خان، وہ حج کرنے گئے تھے، تو وہ جب واپس آئے تو جب تک انہوں نے میر عطر خان اور سرفراز خان کلہوڑو، اس کے علاوہ میاں محمود خان، میر محمد خان سرفراز کے بیٹے، ان کو قید کر کے رکھا تھا حیدرآباد کے قلعے میں۔ تو جب میر بجار خان یہاں آئے تھے، انہوں نے میاں محمود خان کو معزول کر کے قید کرا کے میاں غلام نبی کو جو ہے سیٹ پہ اس پہ بٹھایا تھا حکومت کی گدی پہ، اور ان کے حوالے حکومت کی۔ اس کے علاوہ جب خدا آباد سے حیدرآباد میں لا کر ان چاروں کو قید کیا گیا، تو اس وقت جب آ رہے تھے حج سے میر بجار خان، تو وہ کلات سے ہوتے ہوئے سیون پہنچے اور تمام ٹالپور سردار جمع کیے وہاں پہ۔ تو کلہوڑوں کے خلاف پھر جنگ کا اعلان کیا، تھر پارکر میں ایک قلعہ بھی انہوں نے فتح کیا، اور میاں غلام نبی جو اس پہ برہم ہوئے، تو میاں غلام نبی صاحب نے دیکھا کہ اب میدان جنگ سج چکی ہے، اب اور کوئی چارہ نہ رہا، تو جنگ کا اعلان کیا جائے میر بجار خان کے ساتھ۔ تو جنگ کی میدان سج گئی، وہاں پہ شہزاد پور کے قریب لیاری ایک میدان ہے، ایک علاقہ ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ ان دونوں کے بیچ یعنی کلوڑوں اور ٹالپوروں کے بیچ تمام ایک سخت زبردست لڑائی ہوئی، جس میں ٹالپوروں کے پاس صرف 6000 کا فوج تھا، جبکہ میاں غلام نبی کے پاس جو 30,000 فوج موجود تھا۔ اس کے برعکس جب جنگ شروع ہوئی، جنگ چھڑ گئی، میدان سج گیا، تو غلام نبی کو جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ خود بھی اسی جنگ میں جو ہے وہاں پہ قتل ہو گئے۔ ان کے بعد تو ان کے کفن دفن کے لیے اس کو جو ہے ان کی میت کو حیدرآباد بھیجا گیا، اور جب میر بجار خان حج سے واپس آ رہے تھے، تو وہ پہلے کلات سے ہوتے ہوئے سیون پہنچے، اس کے بعد جو ہے اور انہوں نے تمام جو یہ سردار تھے، وڈیرے تھے ٹالپوروں کے، ان سب کو اکٹھا کیا، پھر یہ جنگ ہوئی۔ یہ جنگ جو ہے سن 1776 عیسوی میں ہوئی، اور اس کے بعد میاں عبد النبی کو ٹالپور کیونکہ قابض ہو چکے تھے تخت پہ، اور یہ صرف کٹپٹلی جو ایک حکمرانی تھی بطور نام کی، تو میاں عبد النبی کلوڑو ان کے بھائی تھے سگے، جس کو مارا گیا، شہید کیا گیا غلام نبی کلوڑو کو، تو ان کو تخت پہ بٹھایا گیا ٹالپوروں نے۔ اس کے بعد جو ٹالپوروں نے جو سب سے اس کے ہاتھوں ایک ظلم جو کروایا، اب وہ ایک الگ تاریخ ہے، اس کے بحث میں ہم نہیں جانا چاہ رہے، لیکن جو 4 لوگ اس میں حیدرآباد کے قلعے میں قید تھے، جس میں غلام شاہ کلوڑو کے 2 بیٹے میاں سرفراز کلوڑو اور سرفراز کلوڑو کے بیٹے میاں محمد یا میر محمد کلوڑو، اور ان کے بھائی میر محمود خان، اور ان کا جو چاچا تھا وہ سرفراز کا میاں عطر خان، ان سب کو وہاں پہ قید میں میاں عبد النبی کے ہاتھوں قید کروایا،
ان کو قید کر بڑی بے رحمی کے ساتھ جو ہے ان کو قتل کروایا گیا. اسپیشلی میاں سرفراز شہید کلوڑو جو ہیں ان کو شہید کیا گیا. اور وہ جب زندہ تھے تو قید خانے میں ہی ان کی جو دونوں آنکھیں تھیں وہ کسی تیز دھاڑ لوہے سے یا ایسی چیز سے ان کی آنکھیں نکالی گئی اور اس پہ بے تحاشا ظلم اور بربریت کا ایک پہاڑ ان کے اوپر توڑے گئے. تو وہ اس تمام چیزوں کو جو ہے زخموں کو اور ان زخموں کی تاب کو نہ لاتے ہوئے وہ وہیں قید خانے میں وہیں پہ شہید ہو گئے. تو یہ مختصر سا تاریخ میں نے بتایا اپنے تاریخی یاترا میں میں نے یہی بتایا غلام نبی کلوڑو بطور کون تھے اور اس نے سندھ پہ کب کیسے حکمرانی کی. امید ہے کہ آپ دوستوں کو یہ میرا چھوٹا سا جو ایک کاوش تھا وہ ضرور پسند آیا ہوگا. اور یہاں ابھی میں جہاں موجود ہوں یہ غلام نبی کلوڑو کا مقبرہ ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو چٹ سالی کی گئی ہے یہ چترکاری کی گئی ہے اس وقت کی ہے اس زمانے کی ہے. تمام بہترین چترکاری کی گئی اور فرش پہ بھی پتھر جو ہے نا وہ نصب کیے گئے وہ لاک کر دیے گئے ہیں اور بند کر دیے گئے ہیں. ان کے اس طرف میرے سامنے دروازہ ہے ڈور ہے وہ اس وجہ سے ہم نے یہاں سے معلوم کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر جو ہے کچھ قیمتی سامان اور چیزیں پڑے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے اندر کام بھی شاید کنسٹرکشن کا یا کچھ کام بھی ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم نے ان کو لاک کیا ہوا ہے. تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں آگے چلتے ہیں دیکھنے کے جیسے ان کا آپ کو میں دروازہ بھی دکھاتا ہوں کیونکہ یہ وہ حکمران ہیں جنہوں نے سندھ پہ حکمرانی کی ہے. اور یہ بیسیکلی ان کے بعد جو ہے ٹالپروں نے حکومت کی ہے اور آخری حکمران ان کا میاں عبد النبی تھے اور یہ غلام نبی کلوڑو ہے. یہ دیکھ لیں ڈور بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہاں پہ پرانے زمانے میں یہاں پہ دیکھ لیں یہ اس وقت کلوڑوں کے دور کا بنا ہوا ہے. اس وقت کا یہاں پہ پتھر استعمال کیا ہوا ہے اور آج تک بھی یہ اسی جو ہے اپنے اس میں موجود ہے اس حالت میں. اور بڑی زبردست چٹسالی کی گئی ہے یہاں پہ. یہ دیکھ لیں نقاش دیکھ لیں اور یہاں سے دیکھ لیں اوپر تک یہ بھی دیکھیں ان کا دروازہ بنا ہوا ہے. یہاں پہ تھوڑا میں دکھانا چاہوں گا یہاں پہ آ جائیں. اچھا یہاں پہ یہ دیکھ لیں سنگ مرمر جو ہے اس کا استعمال کیا ہوا ہے. یہ دیکھ لیں یہ جو پتھر ہیں یہاں پہ سنگ مرمر کا استعمال کیا ہوا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں سے یہ سنگ مرمر کو بعد میں توڑا گیا ہے جو پہلے حالت ہوگی تو اس حوالے سے یا اس کو توڑا گیا ہے کہیں سے. اب دیکھیں جیسے اوپر بنا ہوا ہے تو اسی زمانے کا بنا ہوا ہے. یہاں سے کوئی کہیں پہ ٹوٹا ہوا اوپر سے نہیں ہے.